السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے مشک پوری کی ملکہ۔ اس کے مصنف ہیں محمد عاطف علیم اور یہ اس کا 5واں حصہ ہے۔ یہ چونکہ پوری ایک کتاب ہے اس لیے اس کے زیادہ حصے بن رہے ہیں۔ ڈونگا گلی واپس پہنچتے پہنچتے شام کے سایوں میں رات کی تاریکی گھل گئی تھی۔ ثانی نے نور محمد کو پیسے دیے کہ وہ کل تک 1 عدد بکری کا انتظام کر رکھے جسے گلدار کے چارے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ ان کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ نور محمد گلابے کی باقیات کو لے کر اکیلا ہی اپنے سسرال جائے گا اور باقی دونوں گھر پہنچ کر اس کا انتظار کریں گے۔ بہت سے خوف اور خدشات تھے، سب سے بڑھ کر یہ کہ گلابے کی ہڈیاں ملنے پر اس کے گھر والوں کا رد عمل کس نوعیت کا ہوگا، جو پہلے ہی اس خیال کے اسیر ہو چکے تھے کہ محکمہ وائلڈ لائف نے گلیات کی بدروح کو مارنے کی کوشش کر کے اسے انتقامی بنا دیا تھا اور گلابے کی جان اس کے انتقام کی بھینٹ چڑھی تھی۔ نور محمد کے لیے بھی وہاں جذبات خوشکن نہیں تھے، اسے بھی بدروح کو انتقام پر اکسانے والوں کا ساتھی قرار دیا جا چکا تھا۔ جانا تو پڑے گا، نور محمد نے زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکائے اور گلابے کے گھر کی سمت چل پڑا۔ ثانی اور ڈپٹی نے بھی نور محمد کے گھر کی راہ لی۔ وہ دن بھر کی تھکن اوڑھے گھر پہنچے تو ایک اور حیرت ان کی منتظر تھی۔ وہ جو ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ صحن کے پار ایک بند کمرے کے دروازے پر ایک کاغذ چپکا ہوا تھا۔ ڈپٹی نے آگے بڑھ کر کاغذ اتارا اور دیکھا کہ اس پر بھتہ خوروں کے مخصوص انداز میں پستول کی ایک گولی چپکی ہوئی تھی اور موٹے بھدے حروف میں لکھا تھا: آخری وارننگ، واپسی یا موت، فیصلہ آج رات تک۔ ان کی غیر موجودگی میں کوئی باہر سے صحن میں کودا تھا اور اندرونی دروازے پر یہ کاغذ چپکا کر چلا گیا تھا۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی تھا کہ وہ بند دروازوں کے پیچھے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اب تم مجھے نہیں روکو گے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے۔ ڈپٹی نے پرچہ لپیٹ کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن سرکاری سیکیورٹی ملنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، جبکہ ہمارے پاس اپنا کام کرنے کے لیے صرف کل کا دن ہے۔ ثانی نے کندھے کو رائفل کے بوجھ سے آزاد کرتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، سب کچھ بہت جلدی میں ہو جائے گا۔ اگلے ہی لمحے ڈپٹی نے موبائل فون پر سرکاری لوگوں سے رابطہ کر لیا۔ وہ دیر تک انہیں صورتحال سمجھاتا رہا اور پھر مطمئن ہو کر موبائل ایک جانب ڈال دیا۔ وہ صورتحال سے پہلے سے ہی کافی حد تک آگاہ ہیں۔ ہیڈ آفس میں کل سے گمنام کالیں موصول ہو رہی ہیں جن میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ہم دونوں کو فوری طور پر واپس بلانے کا کہا جا رہا ہے۔ گڈ۔ اور ہماری سیکیورٹی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تمہارے افسران؟ ہنگامی بنیادوں پر بندوبست کیا جا رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مختصر سا جواب دے کر وہ اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ ثانی نے صحن میں چارپائیاں نکالیں اور دونوں اپنے پاؤں کو جوتوں اور جرابوں کی قید سے آزاد کر کے ان پر دراز ہو گئے۔ بھوک اور تھکن سے وہ نیم جان ہو رہے تھے۔ جنگل کی مہک لیے خنک ہوا کے تیز جھونکوں نے انہیں پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ کب ان کی آنکھیں موندیں اور کب نور محمد اندر داخل ہوا۔ نور محمد نے جب انہیں گہری نیند سے جگایا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ 3-3.5 گھنٹے تک بے سدھ پڑے رہے تھے۔ نور محمد نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے ساتھ کھانا لے کر آیا ہے۔ انہوں نے صحن کے ایک کونے میں لگے نل سے آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مار کر اپنی صورت بحال کی۔ ان کے تازہ دم ہوتے ہوتے نور محمد کھانا گرم کر لایا۔ ایک تو کھانا مزیدار، اس پر قیامت کی بھوک۔ وہ دونوں ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کھانے کے دوران نور محمد نے کوئی بات نہیں کی، وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا بھی تو وہ خاموش رہا۔ نور محمد شدید جذباتی بحران میں تھا۔ اس نے دسترخوان سمیٹا اور خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ ثانی اور ڈپٹی چارپائیوں پر دراز ہو گئے اور چت لیٹے ہوئے ستاروں پر نظریں جما لیں۔ چاند طلوع ہوا تھا لیکن جانے کیوں کچھ چپ چپ سا تھا۔ ستارے بھی لگا کہ اپنے اپنے من میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ثانی نے کروٹ بدلی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سسک رہا ہے۔ غور کیا تو کمرے کے اندر سے نور محمد کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔
وہ بے آواز قدموں اٹھا اور بند دروازے کو ہلکا سا دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ نور محمد ایک چٹائی پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا اور اس کا بدن ہچکولے لے رہا تھا۔ ثانی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ ثانی کو دیکھ کر وہ زبردستی کی مسکان مسکایا۔ اس نے نور محمد کے بالوں کو سہلایا تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گیا۔ غم کی شدت نے اسے ایک چھوٹا سا بچہ بنا دیا تھا جسے کسی نے تھپڑ مار کر اس کا دل پسند کھلونا چھین لیا۔ ثانی نے اس کے سر کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچے رکھا، پھر آہستہ سے خود کو جدا کرتے ہوئے کہا، نور محمد اٹھو، پانی کے چھینٹے مار کر تازہ دم ہو جاؤ، آؤ باہر کھلی ہوا میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ نور محمد نے سعادت مند بچے کی طرح سر ہلایا اور اٹھ کر صحن میں چلا گیا۔ ثانی نے صحن میں آ کر دیکھا ڈپٹی چارپائی پر دراز اونگ رہا تھا۔ وہ صحن پار کر کے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد نور محمد بھی اس سے آ ملا اور وہ دونوں وادی کی جانب رخ کیے گھر کے قریب ایک کھائی کے کنارے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ 15ویں کا زوال آمادہ چاند بھی ان کی محفل میں شریک ہو گیا۔ نور محمد وہاں تھا پر وہاں نہیں تھا۔ سارے میں مست خرام ہوا تھی لیکن وہ گھٹن کے حصار میں تھا اور حبس دم تھا۔ ثانی نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ دبایا۔ نور محمد، تم نے کچھ بتایا نہیں، کیا ہوا جب تم اپنے چاچے کے گھر گئے؟ نور محمد ایک کھوکھلی ہنسی ہنسا۔ ہونا کیا تھا، بس یوں ہی، مطلب؟ میرے چاچے نے مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، باہر سے ہی مجھ سے گلابی کی ہڈیاں وصول کی اور چپ چاپ اندر چلا گیا۔ میں نے ڈھیٹ بن کر اندر جانا چاہا تو وہ میرے راستے میں دیوار بن گیا، جیسے میں کوئی باہر کا آدمی ہوں۔ اوہ ویری سیڈ۔ ثانی نے اس کے کندھے پر ملائمت سے ہاتھ رکھا۔ لیکن تم گلابے کے شوہر ہو اور کزن بھی، رخصتی ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ نور محمد نے جواب میں ایک بے معنی مسکان کے ساتھ کندھے اچکا دیے اور پھر دونوں خاموشی کے بوجھ تلے دبتے چلے گئے۔ اتنے میں ڈپٹی بھی وہاں آ گیا اور اپنی گن لیے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تب جنگل کی تاریک پنہائیوں میں سے نور محمد کی آواز آتی سنائی دی، جو ہمیں سب سے پیارا ہو، جس کے بغیر کوئی جی نہ پائے، بس ایک وہی ہمیں کیوں چھوڑ جاتا ہے؟ گلابے یوں چلی جائے گی صاحب، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بس ایک وہی تھی جو میری تھی اور ایک میں تھا جو اس کا تھا، ورنہ کیا تھا میری زندگی میں؟ ساری عمر کی نفرتیں، دھتکار، پھٹکار، اور کیا تھا میرے پاس؟ باپ سگا ہے لیکن کٹھور، سوتیلے سے بدتر، گھر جہنم بنا رکھا تھا اس نے۔ میں نہیں جانتا ثانی صاحب کہ اسے کیا نفرت تھی مجھ سے اور میری ماں سے۔ بغیر وجہ بتائے اس نے جیتے جی مار رکھا تھا ہمیں۔ شاید اس کے نزدیک مرد کی یہی شان تھی کہ گھر سے باہر ہو تو کہکے لگائے اور گھر میں داخل ہو تو ہٹلر بن جائے۔ میری ماں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ وہ بچپن سے مرد کا یہی روپ دیکھتی آئی تھی۔ اس کا باپ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے میرے باپ کے گھر میں آنے سے پہلے ہی خود کو جہنم کا ایندھن مان لیا تھا۔ مسئلہ میرا تھا۔ میں نفرت کی ان کانٹے دار جھاڑیوں میں کب تک الجھا رہتا جو میرے باپ نے میرے دل و دماغ میں اگا رکھی تھی۔ میں بزدل تھا کہ جب گھر سے بھاگ جانے کی عمر میں آیا تو اپنی ماں کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، جانے کہاں کہاں دھکے کھاتا پھرا۔ دن بھر ڈرائیوری کرتا اور رات کو کتابیں لے کر بیٹھ جاتا۔ بس دھن ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ بن کر دکھانا ہے، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے چاچوں کو اور اس کی دونوں بیٹیوں کو، یا شاید ساری دنیا کو۔ خاموشی کا ایک اور طویل وقفہ جس کے دوران نور محمد ٹٹول ٹٹول کر الفاظ تلاش کرتا رہا۔ گلابے میری بچپن کی منگ تھی۔ اس کا باپ بھی اپنے بھائی کی طرح دل سے مجھے ناپسند کرتا تھا۔ مجھ پر سختی کرنے میں جو کہ میرے باپ سے رہ جاتی وہ پوری کر دیا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں کیوں دیتا؟ بس مجبور ہو گیا تھا اپنی بیوی کے ہاتھوں۔ میری چاچی ایک جہاں دیدہ اور دھڑلے والی عورت ہے، میری ماں کے عین برعکس۔ اس نے اپنے شوہر کے انکار کے باوجود
بچپن میں اپنی چھوٹی بیٹی میرے نام کر دی تھی۔ اس کے باوجود میرا چاچا رشتہ توڑنے میں ایک لہجہ دیر نہ کرتا، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ ہمارے ہاں بیٹیوں کے رشتے توڑا نہیں کرتے۔ اور پھر میں تھوڑا پڑھا لکھا تھا، اچھے قد کاٹ کا تھا، اچھا خاصا کماتا تھا، وہ دوسرا کہاں سے لاتا میرے جیسا؟ اور گلابے کی مرضی کیا تھی؟ پورے خاندان میں صرف یہ دونوں بہنیں تھیں، گلابے اور سفیدہ، جو میری ہمدرد تھی۔ بچپن کی محبت کا ذکر آیا تو اس پر ایک والہانہ پن سا طاری ہو گیا۔ گلابے میرے بچپن کی ساتھی اور ٹھیکرے کی منگ تھی۔ ہم نے ہوش سنبھالتی ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ میں اوائل جوانی میں ہی گھر چھوڑ گیا تھا، گلابے کے رونے دھونے کے باوجود۔ وہ مجھ سے سخت ناراض تھی، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے تھے۔ وہ ہمیشہ میرے قریب رہی اور میں اس کے قریب رہا۔ میرے بعد میری ماں کا بھی خیال رکھا کرتی تھی، اس وجہ سے وہ مجھے اور زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ مری کے ایک سرکاری اسکول سے اس نے جیسے تیسے میٹرک کر لیا تھا۔ اس نے مجھے خط لکھنے کے لیے بہت سے شعر بھی یاد کر لیے تھے۔ وہ مجھے خط لکھتی تو باتیں کم اور شعر زیادہ لکھا کرتی۔ میں کچھ نہ کچھ بننے کے لیے گھر سے نکلا تھا، پر کچی عمر تھی اور اکیلی جان تھی۔ کیا تیر مار لیتا۔ مشکلوں سے پرائیویٹ ایف اے کیا، بی اے کا داخلہ بھیجا اور امتحانوں سے ٹھیک ایک دن پہلے کراچی میں پولیس نے ایک جھوٹے کیس میں دھر لیا۔ اجنبی دیار اور دشمنوں کا گھیرا، ایسے میں کس سے مدد مانگتا؟ وکیل تک کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ یوں مجھے 3 سال کی جیل ہو گئی۔ کسی نے مجھ سے دشمنی نکالی تھی اور اندھے قانون نے میری زندگی کے 3 سال چرا لیے تھے۔ یہی وہ سال تھے جب میں نے کچھ بننا تھا۔ گلابے کے تصور کا آسرا تھا کہ میں وہ 3 سال نکال گیا۔ میں جیل سے نکلا تو اپنی اوقات میں آ چکا تھا، سو میں نے چپ چاپ ہتھیار ڈال دیے۔ اب میں جو تھا بس وہی تھا، ایک ہارا ہوا جواری۔ میں نے ہار مان لی۔ میں نے کسی بلندی کو نہیں چھونا تھا، کسی کو کچھ بن کر نہیں دکھانا تھا۔ میری ہار پر گلابے بہت بگڑی، سفیدہ نے بھی بہت شرم دلائی، لیکن جیل نے مجھے توڑ دیا تھا۔ جیل سے نکلا تو میں بڑا ہو چکا تھا۔ میں نے بہت سال پردیس کے دھکے کھائے تھے، اب مجھے اپنے دیس کی اور اپنے لوگوں کی یاد ستانے لگی تھی۔ میں کراچی چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا تاکہ کبھی کبھار گھر کا چکر لگا سکوں، اپنی ماں اور گلابے کو اپنے ہونے کا احساس دلا سکوں۔ یوں 1 سال ہوا کہ میں نے دوسرے تیسرے ہفتے گاؤں کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ ویسے بھی اب میں کماؤ پوت ہونے کی وجہ سے باپ اور چاچے کے لیے قابل برداشت ہو چکا تھا۔ ہیوی ڈیوٹی ڈرائیوری سے مجھے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ یوں میں نے اپنا خرچہ کھلا رکھنے کے باوجود خاصے پیسے جوڑ لیے تھے۔ ایک بار جب میں گراں آیا تو میں نے یہ پیسے چپکے سے ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیے، جس نے ان پیسوں سے میرے نام وہ پلاٹ خرید لیا جس پر میں نے یہ مکان تعمیر کرایا تھا۔ اس مکان کی بنیاد میں پہلا پتھر گلابے نے ہی رکھا تھا اور صحن میں لگے پودے بھی ہم دونوں نے مل کر لگائے تھے۔ ہم نے ان کے نام بھی رکھے تھے، اپنے ہونے والے بچوں کے نام پر۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ، جس کے بعد نور محمد نے سر جھکا کر دھیرے سے خود کلامی کی۔ اور آج میں اسی گلابے کی ہڈیاں سمیٹ کر لایا اور انہیں چاچے کے سپرد کر کے اس گلی سے اجنبیوں کی طرح لوٹ آیا۔ نور محمد کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ روتا رہا اور ثانی اس کے سر کو سہلاتا رہا۔ اگلے روز وہ ناشتے سے فارغ ہوئے تو ڈپٹی نے اسے رات کو ملنے والی گولی لگا پرچہ دکھایا۔ نور محمد پہلے تو پریشان ہوا اور پھر خفا کہ انہوں نے رات کو ہی اسے پرچہ کیوں نہ دکھا دیا تاکہ وہ رات کو ہی کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جاتے۔ ڈپٹی نے اسے تسلی دی کہ اس کے محکمے نے لوکل پولیس اور ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کر لیا اور سفید کپڑوں میں سیکورٹی اہلکار کل رات سے خود کو ظاہر کیے بغیر ان کی حفاظت پر مامور ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود نور محمد کا یہ خدشہ برقرار رہا کہ کوئی چھپ کر وار نہ کر دے۔ اس نے برتن سمیٹتے ہوئے بتایا کہ اس کے ایک دوست نے بکری کا انتظام کر لیا ہے جو وہ کسی بھی وقت جا کر اس سے لے سکتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے دوست سے پتہ چلا ہے کہ گلیات میں آدم خور بدرو کی بات کی شدت سے پھیل جانے کی وجہ سے یہاں ہوٹلنگ کے کاروبار میں جو بدترین مندی آئی ہے۔ اس کے بعد حاجی کے آدمیوں نے کئی ہوٹل مالکان سے ان کے ہوٹل خریدنے کی بات کرنا شروع کر دیے۔
یہی تو سارا گیم پلان ہے، یا ہوس تیرا ہی آسرا۔ ثانی بھی جوتوں کے تسمے باندھتے ہوئے بڑبڑایا، شاید انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہو کہ کسی آدم خور کی بربریت کو اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ساتھ ہی کسی نے نور محمد کا نام لے کر اسے پکارا۔ ڈپٹی اور ثانی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ رائفلوں کے بٹ پر جم گئے۔ نور محمد کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ اس نے رائفل کندھے سے دبائی اور بیرونی دروازے پر جا کر اس کی درز سے جھانکا اور دروازہ کھول دیا۔ نور محمد اندر داخل ہوا تو نووارد اندر داخل ہوا تو نور محمد نے گرم جوشی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، جس کے بعد ان دونوں کے اعصاب بھی نارمل ہو گئے۔ دونوں کچھ دیر خسر پھسر کرنے کے بعد کمرے کے اندر آ گئے۔ صاحب یہ شمریز عباسی ہے، یار ہے اپنا، اسے شمریز بی بی سی بھی کہتے ہیں، علاقے کی ساری خبریں ہوتی ہیں اس کے پاس۔ دبلے پتلے اور مختصر سے وجود کے شمریز عباسی نے گرم جوشی سے ان سے ہاتھ ملایا۔ سر جی، آپ لوگوں سے ملنے کا بہت شوق تھا، نور محمد نے بہت کچھ بتایا ہے آپ دونوں کے بارے میں۔ صاحب شمریز کے پاس آپ کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ بولو شمریز، کیا خبر ہے؟ سر جی، رات کو بڑا غضب ہو گیا۔ بدرو، میرا مطلب آدم خور چیتے نے رات پھر ڈونگا گلی کا پھیرا لگایا ہے۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ شمریز نے بتایا کہ رات کو آدم خور نے کسی غریب دیہاتی کے کواڑ توڑنے کی بجائے سیدھے حاجی کی پہاڑی کا رخ کیا۔ وہ 2 روز پہلے بھی یہاں آئی تھی، لیکن محافظوں نے بروقت دیکھ لیا اور فائرنگ شروع کر دی، جس سے گھبرا کر وہ وہاں سے فرار ہو گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ثانی سر جی کہ وہ چیتا ایک جگہ پر 2 مرتبہ آیا ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ چیتا نہیں، لیپرڈ یعنی گلدار ہے۔ دوسری یہ کہ وہ نر نہیں، مادہ ہے۔ اچھا جی، ہمیں معلوم ہے کہ وہ دوسری بار وہاں کیوں آئی۔ بہرحال آگے چلو۔ گلدار پہلے روز وہاں ریکی کرنے، جبکہ دوسری مرتبہ کاروائی ڈالنے آئی تھی۔ دنیا بھر کے دہشت گردوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، لیکن شمریز ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ 2 روز پہلے بھی وہاں کا چکر لگا چکی ہے۔ پتہ نہیں جناب، کس وجہ سے حاجی لوگوں نے اس بات کو راز میں رکھنا ضروری سمجھا ہوگا۔ گویا پرسوں حاجی نثار عباسی کے گھر میں ایک چھوڑ 2 مہمان آئے، ایک ہم اور ایک آدم خور۔ کل جب ہمارا آدم خور سے واسطہ پڑا تو مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ اس نے ہم پر حملہ کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دھیان کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ کل شام اس نے ہمارے سامنے پسپائی اختیار کر لی تھی، کیونکہ اسے حاجی کی پہاڑی پر پہنچنا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے دوست کہ ہمیں حد سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ ہمارا واسطہ نہایت عیار دشمن سے ہے جو اپنی پلاننگ کے مطابق چلتا ہے۔ سوری یار شمریز، ہم نے تمہاری بات درمیان میں ہی اچک لی، آگے بتاؤ کیا ہوا۔ تو سر جی، میں کہہ رہا تھا کہ کل رات آدم خور نے مکان کے پچھواڑے میں اس طرف جانے کی کوشش کی جہاں حاجی نے چڑیا گھر بنا رکھا ہے اور جہاں اس جیسے 2 چیتے، میرا مطلب گلدار، پنجرے میں بند تھے۔ یہ عین وہ وقت تھا جب جانوروں کو رات کا کھانا دیا جاتا ہے۔ آدم خور جانے کب سے وہیں کسی درخت پر چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی جانوروں پر مامور 2 ملازموں میں سے ایک نے گلداروں کی جوڑی کے پنجرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر گوشت کے ٹکڑے اندر دھکیلنے کی کوشش کی، آدم خور نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس نے ایک ہی وار سے اس بد نصیب کی گردن توڑ دی اور پھر اس کے ساتھ ہی پنجرے کے ادھ کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اوہ، پھر؟ سر جی، چڑیا گھر کے داخلی دروازے کے باہر 2 محافظ پہرے دار ہوتے ہیں۔ انہوں نے پنجروں کی جانب سے آنے والی آوازیں سنی تو سائرن بجا دیے۔ سائرن کی آواز سن کر حاجی نثار عباسی افراتفری میں اندر سے نکلا اور محافظوں کو لے کر چڑیا گھر کی طرف بھاگا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ پنجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آدم خور چھوٹے گلداروں کو دھکیل کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہیں دیکھتی دونوں محافظوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس عرصے میں تینوں درندے پنجرے سے باہر آ چکے تھے۔ فائرنگ کے جواب میں تینوں نے دھاڑنا شروع کر دیا۔ شمریز نے خوف کے مارے جھرجھری سی لی۔ ایسی زوردار دھاڑ ڈونگا گلی والوں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ ان تینوں کے چہروں سے بے تابی عیاں تھی۔ آگے بتاؤ۔
سرجی درندوں نے فائرنگ سے گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ آدم خور آگے تھی اور دونوں بچے اس کے پیچھے تھے۔ دونوں محافظ ان کے راستے میں تھے۔ اسی لمحے آدم خور نے ان میں سے ایک محافظ کو دبوچ لیا، لیکن دوسرے محافظ کی فائرنگ کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ کر تیزی سے پلٹی۔ حاجی کی بد نصیبی کہ وہ عین اس وقت سامنے سے آ رہا تھا۔ بڑی گلدار کو راستہ نہ ملا تو اس نے حاجی پر حملہ کر دیا۔ او گاڈ! حاجی کا کیا بنا؟ صاحب جی، اس نے حاجی کی گردن میں دانت کاٹ دیے اور اسے گھسیٹ کر ساتھ لے جانے لگی، لیکن محافظوں کی مسلسل فائرنگ کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ کہانی کے اس غیر متوقع موڑ نے کچھ دیر کے لیے انہیں گنگ سا کر دیا۔ حاجی زندہ ہے؟ سنا ہے وہ اور اس کا محافظ دونوں ہسپتال میں ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ تم اسے ماں کا انتقام بھی کہہ سکتے ہو۔ چھوٹے گلدار اس کے بچے تھے جی؟ ہاں۔ ان دونوں کا کیا ہوا؟ ان میں سے ایک اس کے پیچھے نکل گیا، جبکہ دوسرا جو پیچھے رہ گیا تھا محافظ کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ ثانی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں نے کسی داستان کا اس سے زیادہ حسرتناک انجام نہیں دیکھا۔ ابھی انجام کہاں بھیا، یہ تو کہانی کا ایک موڑ ہے، انجام تو ابھی باقی ہے، ڈپٹی نے کہا، اور یہ انجام میرے ہاتھ سے لکھا جائے گا۔ نور محمد جوش کے مارے کھڑا ہو گیا۔ میرے دونوں ہاتھ آدم خور کے جبڑے چیرنے کے لیے پھڑک رہے ہیں۔ یہ زندگی موت کا کھیل ہے نور محمد، اپنی شیرافکنی کو قابو میں رکھو۔ آدم خور کے سامنے جوش نہیں ہوش کام آتا ہے۔ ظلم دیکھیں سر جی، ایک طرف آدم خور نے ایک اور انسان کو مار دیا اور دوسری طرف پورے علاقے میں جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں جن میں بدرو کے ساتھ تعاون کرنے کو کہا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بدرو کے ساتھ تعاون؟ ہاں سر جی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بینر پر لکھا ہے کہ یہ بدرو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں اور پیر بادشاہ کا تصور کر کے درود اور وظائف پڑھیں، اور اگر وہ تصور کے دوران گھر میں گھس آئے تو گھر والے چپ چاپ خود کو اس کے حوالے کر دیں۔ کچھ اور بھی لکھا ہے ان بینرز پر۔ ایک اور بینر پر لکھا ہے کہ لوگ اس بدرو سے نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں اور نجات کے لیے حضرت پیر بادشاہ سے رجوع کریں، اور سارا صدقہ خیرات پیر بادشاہ کے توشہ خانے میں جمع کرا دیں۔ اس کمبخت آدم خور نے کس کس کی دکانداری چمکا دی ہے۔ اس میں اگر کسی کا قصور ہے تو آدم خور کا نہیں، اس ذہنی پسماندگی کا ہے جو ان لوگوں پر مسلط کر دی گئی ہے۔ تب شبریز نے رخصت چاہی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ڈپٹی کو اپنے دفتر سے بھی کل رات کے واقعے کی تصدیق ہو گئی۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد ثانی گویا ہوا، آدم خور نے اپنی آدھی بازی جیت لی اور آدھی ہار دی۔ ایک بچہ اسے واپس مل گیا اور دوسرا بچہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بیندروں، بدروہوں اور پیر بادشاہوں والی کہانی بہت پرانی ہو گئی ہے۔ حاجی کے زخمی ہو کر اسپتال جا پہنچنے کے بعد اب یہ ڈھونگی اپنے ڈھونگ سے باز آ جائیں گے۔ ہاں صاحب، جب اپنی جان پر بنتی ہے تو نانی یاد آ ہی جاتی ہے، نور محمد نے کہا۔ ویسے ایک بات ہے، حاجی کے زخمی ہونے کے بعد ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ وہ کیسے؟ ظاہر ہے اگر ہم پر کوئی حملہ ہوتا تو اس کا ماسٹر مائنڈ وہی ہوتا۔ جواب میں ثانی پھیکی سی مسکان مسکرا کر رہ گیا۔ بہر طور ہمیں اپنی توجہ اپنے مشن پر رکھنا ہوگی، اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں۔ تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اب ہمارا سامنا اگر اس آدم خور سے ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ شاید پہلے سے زیادہ خوفناک اور عیار، ثانی نے ڈپٹی کو بتایا۔ اگر اسے دونوں بچے زندہ سلامت مل گئے ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری پہنچ سے دور نکل گئی ہوتی، لیکن ابھی شاید وہ اپنے مرنے والے بچے کی واپسی کی امید میں وہیں ہوگی۔ کب تک نکلنے کا پروگرام ہے صاحب؟ ہمیں وہاں سپہر تک پہنچنا ہے تاکہ وہ نیند پوری کر کے اپنی پناہ گاہ سے باہر آ جائے۔ بکری ہمیں بر وقت مل جائے گی نا؟
فکر نہ کریں صاحب، شمریز نے بکری خرید کر اپنے گھر باندھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس آرام کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، آرام سے دوپہر کا کھانا کھا کر نکلیں گے۔ جانا کہاں ہے، کوئے یار یا سوئے دار، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، ثانی نے مختصر جواب دیا اور کروٹ بدل لی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد انہوں نے دوبارہ خود پر آلکس طاری کر کے آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی دیر بعد نور محمد کی آواز انہیں غنودگی سے باہر لے آئی۔ چلیں صاحب، میں تیار ہوں۔ ثانی نے خود پر چھائی غنودگی کا غبار جھٹکتے ہوئے ڈپٹی کو جھنجھوڑا۔ گھڑی 2 بجنے کا اعلان کر رہی تھی، انہیں ہر صورت میں 3 بجے تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ڈپٹی جانے کن نیندوں سویا تھا کہ جاگنا محال ہو گیا۔ بہت مشکلوں سے بستر چھوڑا، اپنے قدموں پر کھڑا ہوا۔ نور محمد نے جلدی سے ڈرائیور مارکا چائے بنا کر پلائی، تب کہیں جا کر ان کی صورت بحال ہوئی۔ اب فاسٹ فارورڈ میں تیاری شروع ہوئی۔ نور محمد کو دوڑایا گیا کہ ڈونگا گلی کے بازار سے ٹن فوڈ کے کچھ ڈبے لے آئے۔ اس کے جاتی کھٹاک کھٹاک کر کے رائفلیں چیک کی گئی۔ ثانی نے اپنی پسندیدہ ڈبل بیرل پرنسس کے ساتھ ایک شارٹ رینج گن بھی رکھ لی۔ ڈپٹی کے پاس ایک ہی گن تھی، اس نے اسی کی جھاڑ پونچھ پر اکتفا کیا۔ نور محمد کے پاس بھی کل والی رائفل تھی۔ تیاری کے مرحلے میں ضرورت کے چھوٹے موٹے سامان کی فہرست بنائی گئی اور اس کے مطابق چیزیں پوری کی گئیں۔ ویدر پروف خیمے کو پھیلا کر چیک کیا گیا اور موبائل فونز کو چارجنگ پر لگا دیا گیا۔ سامان سمیٹا جا چکا تو اندازہ ہوا کہ ایک بڑے خیمے اور رائفلوں کے علاوہ انہیں بڑے سائز کا رک سیک بھی اٹھا کر 4 کلومیٹر دشوار گزار مسافت طے کرنا پڑے گی۔ اتنے میں نور محمد بازار سے کھانے کے ڈبے لے آیا تو انہیں رک سیک میں ٹھونس کر ثانی نے جوتوں کے تسمے باندھے اور اپنے تیار ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ چلے تو یوں کہ نور محمد کے دونوں کندھوں پر رائفلیں تھیں۔ ثانی خیمہ برداری کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا اور بھاری بھرکم رک سیک نے ڈپٹی کے کندھوں کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔ یوں لدے پھندے وہ تینوں ایک نئے دن کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ باہر ایک شانت سپہر ان کی منتظر تھی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کے گھر سے نکلتی ہی سادہ کپڑوں میں ملبوس 3 لوگ غیر محسوس طور پر ان سے چند قدم کے فاصلے پر ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ مقامی پولیس کے اہلکار تھے جنہیں ان کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ ان کی موجودگی سے آگاہ چھوٹے درختوں کے جھنڈ کے پار گئے۔ سادہ پوش اہلکار بدستور سائے کی طرح ایک مناسب فاصلے پر ان کے ساتھ ساتھ لگے رہے۔ ثانی کو ان کی موجودگی سے وحشت ہو رہی تھی۔ اب ایک نئی کامیڈی شروع ہوئی۔ ہوا یہ کہ جب ڈپٹی نے انہیں تھینک یو ویری مچ کہتے ہوئے واپس جانے کا کہا تو وہ صاف انکاری ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ لیکن پیارے بھائی، ہم تو جنگل میں جا رہے ہیں۔ ڈپٹی نے ان میں سے سینئر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن ہم تو شکار کھیلیں گے، تم وہاں کیا کرو گے؟ پتہ نہیں، لیکن ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس بار پہلے سے بھی زیادہ اٹل لہجے میں جواب ملا۔ دیکھو مان جاؤ، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ ڈپٹی نے اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی۔ ضد آپ کر رہے ہو صاحب، ہم تو ڈیوٹی پر ہیں۔ اس دندان شکن جواب پر ڈپٹی لاجواب سا ہو کر ثانی کے پاس آیا اور اسے اپنے منکر نکیروں کے عزائم سے آگاہ کیا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، اب بھگتو۔ ثانی بھی اڑیل ہو گیا۔ اور میں تم سے کہے دے رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ الٹے پاؤں واپس نہ گئے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ انہی قدموں اسلام آباد روانہ ہو جاؤں گا۔ اب یار تم تو بچے نہ بنو، ٹھہرو میں ان کے بڑوں سے بات کرتا ہوں۔ وہ تھوڑے فاصلے پر ہو کر موبائل فون کے ساتھ جت گیا۔ کچھ دیر تک بیسا بیسی ہوتی رہی۔ آخر ڈپٹی نے سکون بھری سانس لی اور موبائل سینئر کے حوالے کر دیا۔ اس نے اٹینشن ہو کر کال ریسیو کی اور پھر ایک زوردار اوکے سر کہتے ہوئے موبائل فون ڈپٹی کو لوٹا دیا۔ ٹھیک ہے صاحب، ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن جو ہی کوئی ایمرجنسی ہو جائے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی بھائی جان، ڈپٹی نے مسخرے پن سے کہا، جس پر سینئر کے سپاٹ چہرے پر شکن ابھر کر ڈوب گئی۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا تو وہ بادل نخواستہ
واپس پلٹ گئے، لیکن جاتے ہوئے بھی وہ حسرت ناک نظروں سے پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے۔ بہت سادہ لوگ تھے، دراصل وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ شکار کیسے کیا جاتا ہے۔ بیچاروں کا دل توڑ دیا ہم نے۔ ڈپٹی نے نور محمد کی بات کو آگے بڑھایا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ثانی میاں، اگلے جہان جا کر تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اپنی اسٹوپڈ قسم کی کامیڈی اپنے پاس رکھو اور تیز چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ چلے تو تھوڑی دیر کے بعد ہی آبادی سے باہر نکل آئے۔ کھلے میں نکل کر نور محمد نے آسمان کو دیکھا اور پھر ہوا میں کچھ سونگھا۔ لگتا ہے آج بارش برسے گی اور خوب برسے گی۔ آسمان تو بالکل صاف ہے، صرف چند بادلوں کی ٹکڑیاں ہیں جو چوٹیوں پر دھوپ سینک رہی ہیں۔ مونسون سے پہلے کے بادل دھوکہ دیتے ہیں صاحب، ابھی ہیں ابھی نہیں ہیں۔ ہم لوگ بادلوں کو نہیں دیکھتے، ہم ہوا میں نمی کو سونگھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں۔ نور محمد ٹھیک کہہ رہا ہے، میں پچھلے 10-15 برس سے گلیات میں ہوں۔ یہاں کسی کو موسم کا حال جاننے کے لیے محکمہ موسمیات سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، آج آپ لوگوں کی موسمیاتی دانش کو بھی آزما لیں گے۔ ثانی نے کندھے اچکائے۔ راستے میں نور محمد انہیں انتظار کرنے کا کہہ کر آبادی سے ہٹ کر بنے ایک تنہا مکان میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد نمودار ہوا تو ایک بکری کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے تھا۔ یہ وہ بکری تھی جو انہوں نے آدم خور کے چارے کے لیے استعمال کرنا تھی۔ ابھی بہت دن پڑا تھا اور انہیں اپنا کام نمٹا کر جلد واپس پہنچنا تھا، سو بغیر وقت ضائع کیے 3 انسان اور ایک بکری 5-6 کلومیٹر طویل سفر پر روانہ ہو گئے، جس کا نقطہ اختتام وہ جگہ تھی جہاں ایک دن پہلے ان کی مشک پوری جنگل کی آدم خور ملکہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی ہمراہی میں بکری اب تک سعادت مندی سے ان کے ہمراہ چلی جا رہی تھی، مگر جو ہی انہوں نے سبزہ زار میں قدم رکھا اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے پہلے تو پچھلی ٹانگیں پھیلا کر معدے کو گزشتہ کھانے کی باقیات سے فارغ کیا اور پھر گھاس کے ایک اشتہا انگیز قطعے میں منہ مارنے لگی۔ نور محمد نے بتیرا اس کی رسی کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کھلی بغاوت پر اترتے ہوئے اپنے چاروں کھر زمین میں گاڑ دیے۔ ناچار انہیں وہاں موصوفہ کو ضیافت اڑانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے رکنا پڑا۔ نور محمد نے اس دوران جلدی سے تھوڑی سی گھاس کاٹ لی اور پھر اسے بکری کو دکھاتے ہوئے دوبارہ چلنے پر آمادہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سفر کے آغاز میں ہی ثانی کو نور محمد کی موسمیاتی دانش پر ایمان لانا پڑا۔ سامنے پہاڑوں کے جھرمٹ پر جانے کہاں سے دھواں بادلوں کے ٹکڑے ٹولیوں کی صورت میں نمودار ہوئے اور ایک آلکس میں آوارہ خرامی کرنا شروع ہو گئے۔ ابھی انہوں نے آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ بادلوں نے ایک دھندلکے کی صورت اختیار کر لی اور پھر آہستہ آہستہ بادلوں کے سفید دھوئیں میں سرمئی رنگ بھرنے لگا۔ ان کے ارد گرد سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پہلے اس لینڈسکیپ کا ہر نقش واضح اور باریک پینسل سے تخلیق کیا ہوا دکھائی دے رہا تھا، مگر اب ہر لائن دھندلا گئی تھی، جیسے مصور نے اپنے بنائے ہوئے پینسل اسکیچ پر ہلکا سا اریزر پھیر دیا ہو۔ انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ کب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کی سرحد عبور کر کے ایک نامانوس فیری لینڈ میں داخل ہو گئے۔ نور محمد اور ڈپٹی اس بدلتے ہوئے لینڈسکیپ کا حصہ تھے، لیکن ثانی کے لیے یہ سب کچھ کسی داستان کے انجام لیکن خوبصورت موڑ سے کم نہ تھا۔ وہ مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جن پہاڑوں پر دھوپ کائلی سے پڑی اونگ رہی تھی، وہاں سرمئی اجالے نے سارے منظر میں رومان کی سحر انگیزی بھر دی تھی۔ ثانی نے گہرا سانس لے کر جنگل کی نم بانس کو پھیپھڑوں میں بھرا اور ایک عالم بے خودی میں کہنے لگا، میں تو اس جادو نگری کے عشق میں مبتلا ہونے لگا ہوں۔ بہت عشق کی ہے میں نے زندگی میں، لیکن اس نے عشق میں مستی کا رنگ کچھ اور ہی ہے۔ اس نئے عشق میں مستی کا رنگ کچھ اور ہی ہے۔ نور محمد نے اسے 2 دن کے مہمان سیاحوں کی سی مخصوص مستانہ کیفیت میں دیکھا تو ایک پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ صاحب آپ 4 دن یہاں رہ کر دیکھو، اس حالت میں جس حالت میں ہم یہاں رہتے، پھر میں دیکھوں آپ کے اس عشق کو۔
جب آپ کو 100-200 کی مزدوری کے لیے کبھی مری اور کبھی نتھیا گلی میں لوگوں کی منتیں کرنا پڑیں گی، جب آپ کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا پڑیں گی، جب آپ کی بیوی کو میلوں دور جنگل میں جا کر پانی تلاش کرنا پڑے گا، جب آپ کے بچوں کو مری ایبٹ آباد سے ادھر کوئی اسکول میسر نہ ہوگا، جب آپ کے گھر میں بچوں اور بوڑھوں کے لیے کوئی ڈاکٹر میسر نہ ہوگا، نہ دوا دارو، جب آپ کی بیوی بچے کی پیدائش کے عمل سے گزر رہی ہوگی اور اس مشکل وقت میں اسلام آباد سے پہلے کوئی اسپتال دستیاب نہ ہوگا، جب کوئی بجلی ہوگی، نہ گیس، ٹیلی ویژن ہوگا، نہ انٹرنیٹ، اور جب برفانی موسم شروع ہونے پر آپ کو مہینوں ایک کمرے میں قید رہنا پڑے گا، تو میں دیکھوں آپ کے عشق کی حقیقت کو۔ ثانی نے عرضی حقیقتوں کے اس سفاک حملے کے جواب میں لایعنی انداز میں سر جھٹکا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اے میرے پیارے راج دلارے نور محمد، میرا یہ عشق ایک قیدی کے فرار جیسا ہے۔ اگر کوئی جہنم سے فرار ہونا چاہے تو اسے واپس آگ میں نہیں دھکیل دیتے۔ نور محمد نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ضد میں آ جانے والی بکری کو چلتے رہنے پر آمادہ کرنے کے لیے اسے کھینچنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ گزرے دن بنائی گئی راستے کی نشانیوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے تیز قدم چلتے منزل مقصود تک تو پہنچ گئے، لیکن تب تک وادی نے سیاہ بادلوں کے دبیز مرحولے اوڑھ لیے۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں خنکی بڑھنے لگی۔ یہ پہاڑ کے دامن میں وہی جگہ تھی جس کے قریب ہی کہیں ایک غار کو آدم خور نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ یہیں ایک روز پہلے آدم خور سے ان کا سامنا ہوا تھا اور وہ انہیں جل دے کر نکل گئی تھی۔ نور محمد نے اس کے کہنے کے مطابق ایک درخت کے ساتھ بکری باندھ کر اس کے سامنے چارہ ڈال دیا تو ثانی نے چاروں اور گھوم کر متوقع مقام جنگ کا جائزہ لیا۔ وہ اپنی جنگی حکمت عملی کے حوالے سے بھی بہت محتاط تھا۔ کل ایک درندہ تھا، لیکن آج یک نہ شد دو شد والا معاملہ تھا۔ اسے کسی آدم خور کے ساتھ نمٹنے کا پہلے سے کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ اگر کہیں بھی کوئی جھول رہ جاتا، کوئی اناڑی پن ہو جاتا تو نتائج ناقابل تصور بھی ہو سکتے تھے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس کے دونوں ساتھیوں کو چھوٹے بڑے شکار کا سرے سے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ شوق کے باوجود انہیں کبھی ڈھنگ کا شکار کرنے کا موقع میسر نہیں آیا تھا۔ ڈپٹی نے اسلام آباد کے ایک شوٹنگ کلب کی ممبرشپ کے دوران اپنا نشانہ اچھی طرح پکا کر لیا تھا، لیکن ٹارگٹ سائن کو ہٹ کرنا اور بات تھی اور کسی آدم خور درندے کا سامنا کرنا دوسری بات تھی۔ یوں بھی اس کا شکاری تجربہ پرندوں اور جنگلی سوروں کو مارنے تک محدود تھا، جبکہ یہاں کچھ اور معاملہ درپیش تھا۔ دوسری طرف نور محمد تھا۔ نشانہ اس کا بھی خوب تھا، اڑتے پرندے کو گرا سکتا تھا، لیکن گھنے جنگل میں شکار کا تجربہ صفر۔ دوسروں پر اسے صرف ایک برتری حاصل تھی کہ وہ نفرت اور انتقام سے بھرا ہوا تھا، اس قدر کہ خالی ہاتھوں بھی آدم خور پر جھپٹنے پر آمادہ تھا۔ کسی ناخوشگوار ایڈونچر سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ ان دونوں کو ایسے مقامات کی چوکیداری سونپی جائے جہاں آدم خور یا اس کے بچے کے نمودار ہونے کا خطرہ کم سے کم ہو۔ سارا بوجھ اسے خود اٹھانا تھا۔ یہ ایک دشوار گزار علاقہ تھا جہاں آدمزاد کی زیادہ آمد و رفت نہ تھی، بلکہ کوئی ایسے آثار بھی نہ تھے کہ یہاں کبھی کسی نے قدم بھی رکھا ہو۔ اس کی ایک وجہ تو دشوار گزاری تھی اور دوسری یہ کہ مشک پوری پہاڑ کا یہ دامن ہمیشہ سے چیتوں کی آماج گاہ رہا ہے۔ یوں مارے ڈر کے لوگ اس جگہ کو دور سے ہی سلام کر کے گزر جاتے تھے۔ اس ہولناک ویرانے کا یہ عین وسط تھا جہاں وہ اس وقت موجود تھے۔ یہ 3-4 فرلانگ پر محیط مثلث نما جگہ تھی جس کا زاویہ قائمہ ایک نیم دائرہ بناتے ہوئے دو اطراف کو آپس میں ملا رہا تھا۔ ثانی نے فرلانگ بھر دور جا کر ایک جرنیل کی نظر سے متوقع محاذ جنگ کا دوبارہ جائزہ لیا اور اس کے 3 اطراف درخت اور جھاڑیاں تھیں، جبکہ سامنے کے رخ کھلی زمین تھی جو ناہموار تھی۔ کہیں سپاٹ زمین تھی اور کہیں اونچے نیچے پتھر زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ دائیں طرف درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ کی پشت پر نصف فرلانگ دور پہاڑ کی اٹھان تھی۔ بائیں جانب بھی بلند اور الجھی ہوئی جھاڑیوں کا سلسلہ تھا اور اس کے پیچھے چند بڑے پتھروں کی آڑ موجود تھی۔ اس کے پیچھے اسی ڈگری میں اٹھتی ہوئی ایک سنگین دیوار تھی جو بلندی پر نوکیلی ہو گئی تھی۔
اس دیوار کے قدموں میں دور تک پھیلی ایک تنگ گھاٹی تھی جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ ایک لمبے بانس پر اچھل کر اس کی دوسری طرف کودا جا سکتا تھا۔ ثانی نے قریب سے اس گھاٹی کا معائنہ کیا۔ کم گہرائی کی حامل یہ گھاٹی آدم خور کے چھپنے کے لیے مثالی جگہ تھی۔ یہاں گزشتہ کسی طوفانی موسم میں جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت بھی بکھرے ہوئے تھے جو اپنی بے ہنگم طور پر پھیلی ہوئی شاخوں کے ساتھ آدم خور کو مزید آسانیاں فراہم کرنے کا باعث بن رہے تھے۔ کوئی معمولی جنگی اہلیت رکھنے والا جرنیل بھی اس محاذ جنگ کا انتخاب نہ کرتا کہ یہاں جنگ کرنا سراسر گھاٹے کا سودا تھا، لیکن وائے مجبوری کہ انہیں اس کے سوا کوئی دوسرا محاذ میسر ہی نہ تھا۔ پہلا مرحلہ تھا خیمے کو گاڑنے کے لیے کسی موزوں جگہ کے انتخاب کا۔ ضروری تھا خیمہ مثلث نما محاذ جنگ کے اندر موجود ہوتا کہ وہ آدم خور کی ممکنہ نقل و حرکت سے آگاہ ہو سکے اور ان کی اپنے مورچوں تک رسائی بھی آسان ہو، اور یہ بھی کہ وہ اس درخت پر نگاہ رکھ سکیں جس کے نیچے بکری کو باندھا گیا ہے۔ یوں درمیان میں کہیں ایک سپاٹ جگہ منتخب کر کے وہاں خیمے کی میخیں ٹھونک دی گئیں۔ خیمے کو قیام کے لیے موزوں حالت میں کرنے اور یہاں سامان منتقل کرنے کے بعد ثانی نے جنگ سے قبل کا پہلا سگریٹ سلگایا اور ان دونوں کے ساتھ کھلے میں نکل آیا۔ ڈپٹی کی تجویز تھی کہ جس درخت کے نیچے بکری کو باندھا گیا ہے اس کے اوپر ایک بڑی مچان بنائی جائے جس پر تینوں رات بسر کر سکیں، اور جو ہی دونوں گلدار بکری کو کھانے کے لیے آئیں انہیں شوٹ کر دیا جائے۔ ثانی نے اپنے روحانی گرو جم کاربیٹ کے تجربے کی روشنی میں اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اس نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ درخت اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا کہ اس پر بڑی مچان بنائی جا سکے، دوسرے یہ کہ مچان بنائی بھی گئی تو اتنی اونچی نہیں ہوگی کہ درندے کی جست سے دور ہو، اور پھر یہ بھی کہ اگر بوقت مبارزت نشانہ خطا ہو جائے تو گلدار ان کی گردنیں ناپنے کے لیے درخت پر بھی چڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی تھا کہ ارد گرد موجود جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ کسی ایک جگہ بیٹھ کر ان درندوں کو نگاہ میں رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ کہیں قریب ہی دبک کر بیٹھ جاتے تو جھاڑیوں کے گھنے پن میں ان کا پتہ چلانے کے لیے انہیں درخت سے اترنا پڑتا۔ یوں انہیں مہلت مل جاتی کہ وہ ان پر جھپٹ پڑیں، اور پھر تاریکی چھانے کے بعد مچان پر بیٹھنا دل گردے کا کام تھا۔ ایوبیہ نیشنل پارک اور اس کے گردا گرد سارے جنگلات بے شمار جنگلی انواع سے اٹے پڑے ہیں۔ یہاں موجود درخت صرف پرندوں، بندروں اور گلیریوں کے مسکن ہی نہیں، بہت سے حشرات الارض اور سانپوں کی پناہ گاہیں بھی ہیں۔ اگر رات کی تاریکی میں عین وقت پر جبکہ گلدار لوگ کہیں ارد گرد منڈلا رہے ہوں، اچانک پرندے شور مچا دیں، کوئی اڑنے والی گلیری ان پر چھلانگ لگا دے یا کسی شاخ سے لٹکتا ہوا سانپ ان پر آ گرے، تو وہ خود تو جنگل کا عادی ہونے کے باعث معاملہ ٹال جائے گا، لیکن ممکن ہے کہ دہشت کے مارے باقی دونوں بے ہوش ہو جائیں اور ایک ذرا سی آہٹ پر گلدار جست لگا کر تھان پر ان کا ٹینٹوا دبا دے۔ اس نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ دونوں گلداروں کو گراؤنڈ لیول سے نشانہ بنایا جائے تاکہ وہ خود بھی نقل و حرکت کرنے میں آزاد ہوں۔ ثانی کے دلائل پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے چھپنے کے لیے بہترین مقام کی تلاش کے لیے اس ساری جگہ کا از سر نو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس مثلث نما کے کھلے حصے کی دونوں اطراف سے آدم خور کے نمودار ہونے کے امکانات موجود تھے۔ ان اطراف کو محفوظ بنانے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ خاصے فاصلے پر ڈپٹی اور نور محمد کو تعینات کر دیا جائے۔ یہاں دونوں اطراف بڑے بڑے پتھر تھے جو ان دونوں کو چھپ کر بیٹھنے کے لیے قدرتی آڑ فراہم کر سکتے تھے۔ یوں دونوں نہ صرف ریڈ زون سے دور رہتے بلکہ اطراف پر نگاہ بھی رکھ سکتے تھے۔ اس صورت میں وہ تینوں ایک دوسرے کی نگاہ میں بھی رہ سکتے تھے۔ جرنیل نے خود اپنی مورچہ بندی کے لیے نگاہ دوڑائی تو اسے وہی درخت موزوں نظر آیا جو اس مثلث نما کے اوپری نیم دائرہ بناتے حصے میں ایستادہ تھا۔ کل بھی اسی درخت کے نیچے اس نے مورچہ لگایا تھا، آج بھی اس نے یہیں مورچہ بندی کا فیصلہ کیا۔ یہاں عقب میں 8-10 فٹ اونچا پتھر تھا جو اس کی پشت کو محفوظ بناتا تھا، جبکہ سامنے کے رخ ایک تنو مند درخت کا تنا اسے دشمن کی فوری نگاہ سے بچنے کا موقع فراہم کرتا تھا۔ اس تنے کی بھاری بھرکم شاخیں کچھ اٹھی ہوئی اور کچھ سامنے کے رخ پھیلی ہوئی تھیں۔ اگر یہاں کچھ خشک جھاڑیوں کو کاٹ کر نیم دائرے میں پھیلا دیا جاتا تو آدم خور کے پاس اس تک پہنچنے کے لیے جست لگانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ نور محمد نے سامان سے ایک چھوٹی کلہاڑی نکالی اور کچھ ہی دیر میں بہت سی جھاڑیاں کاٹ لایا۔
ان جھاڑیوں کو ثانی کے مورچے کے آگے اور خیمے کے اطراف پھیلانے کے بعد ممیاتی ہوئی بکری کے لیے مزید چارہ کاٹا اور اس کے آگے ڈال دیا۔ سب تیاریاں مکمل تھیں، اب انتظار تھا تو جنگ کے بغل بجنے کا۔ وہ تھوڑی سی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرام کے لیے خیمے میں داخل ہوئے تو بوجھل سکوت کی آغوش میں اونگتے موسم کی نیند کا خمار بھی ٹوٹ گیا۔ خیمے کے قریب ہی ایک گلیری زمین پر پاؤں جمائے بیٹھی ایک سوکھے سڑے پھل کو کتر رہی تھی۔ موسم کی انگڑائی پر اس کے کان کھڑے ہوئے اور پھل کو وہیں پھینک شور مچاتی ایک زمیں بوس تنے میں گھس گئی۔ تیز ہوا میں ایک پاگل پن سا گھلا تو اس نے درختوں کی چھتریوں میں گھس کر سیٹیاں بجانا شروع کر دی۔ جنگل کا سکون تہ و بالا ہوا تو لمحہ بھر میں سارے معمولات منسوخ ہوئے اور مخلوقات اپنے محفوظ ٹھکانوں میں پناہ گزین ہو گئی۔ مضبوط دیودار کی تنومند شاخوں کے ساتھ ایک صحن سے چپکے ہوئے بندر ٹولے کے جہاندیدہ سربراہ نے گردن بڑھا کر دیکھا کہ شوریدہ ہوائیں جانے کہاں سے کالے اور سرمئی بادلوں کے خصیلے لشکر دھکیل دھکول کر وہاں لے آئی تھی۔ فضا میں ایک ہڑبونگ سی مچی اور چٹے دن رات ہو گئی۔ جنگل کے سارے رنگ بدل گئے، اب وہ کوئی اور ہی جنگل تھا، دیوانگی پر مائل ہواؤں کی زد میں آیا ہوا اور تباہی کی خواہش میں پاگل فطرت کا قدیم مسکن۔ اچانک بجلیوں نے ایک لرزا دینے والی کڑک کے ساتھ اپنی آمد کا اعلان کیا تو درخت سے بندھی بکری خوف کے عالم میں ممیائی۔ صاحب لگتا ہے زبردست طوفان آنے والا ہے، مجھے ڈر ہے کہ ہماری ساری پلاننگ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ثانی نے ایک ذرا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا، ایسے میں آدم خور بھی اپنی خار میں دبکی رہے گی اور ہم بھی جانے کب تک اس طوفان میں پھنسے رہیں گے۔ ہم عین طوفان کی آنکھ میں پڑے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ ڈپٹی کے لہجے میں صاف خوف جھلک رہا تھا۔ میں برسوں سے اس جنگل میں طوفانوں کی تباہ کاریاں دیکھتا آیا ہوں۔ ہر طوفان کے بعد بڑے بڑے تناور جڑوں سمیت زمین چاٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ نور محمد، تم نے خیمے کو کھونٹوں سے مضبوطی سے باندھا تھا نا؟ صاحب، اللہ نے چاہا تو خیمے کو کچھ نہیں ہوگا، البتہ مجھے ڈر ہے کہ ہمارے بالکل قریب کچھ کمزور درخت ہیں۔ اللہ خیر کرے، میں خود کھونٹوں کو چیک کرتا ہوں، ڈپٹی نے سامان میں سے ہتھوڑا تلاش کرتے ہوئے کہا۔ ثانی نے باہر نکل کر فضا کا جائزہ لیا تو حالات سخت مایوس کن تھے۔ وہ فطرت کی وحشی اور بے رحم قوتوں کے مقابل تھے۔ آسمان پر مختلف سمتوں سے گھٹائیں اپنے جلوں میں بجلیاں لیے ایک دوسرے سے الجھی پھر رہی تھیں۔ تاریکی اتنی کہ بصارت نہ ہونے کے برابر تھی۔ زمین پر تیز ہوائیں بے رحمی سے جھاڑو پھیر رہی تھی اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو تنکوں کی طرح اڑا رہی تھی، جبکہ آسمان پر تا حد نگاہ بجلیوں کی چمک تھی جو گھپ اندھیرے کی چادر میں جگہ جگہ چھید کیے جا رہی تھی۔ تیز ہوا سیٹیاں بجاتی ہوئی درختوں کی شاخوں سے الجھ الجھ کر دور کی چوٹیوں پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ اچانک ثانی کو ہوا نے دھکا دیا تو اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے اور وہ دھم سے زمین پر آ رہا۔ اس کی آنکھوں میں مٹی بھر گئی۔ اس نے آنکھیں میچ کر قریب کے ایک درخت کو دیکھا اور بندر کی طرح چاروں ہاتھوں پاؤں پر دوڑتا اس کے تنے سے چمٹ گیا۔ ہوا اسے درخت سے جدا کرنے کے لیے بدستور زور آزمائی کیے جا رہی تھی۔ اس نے تنے پر بازوؤں کی گرفت مضبوط کر دی۔ تب اس نے آنکھیں میچ کر دیکھا کہ خیمہ بری طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ تھوڑا سا اطمینان یہ تھا کہ خیمے کی تنابیں مضبوطی سے بندھی تھیں، جب تک ہوا خیمے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتی تو وہ اپنے زوروں میں اس اطمینان کو ہولناکی میں بھی بدل سکتی تھی۔ اچانک آسمان پر ایک کوندا لپکا اور شاخ در شاخ ہٹتا دور تک پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ہی دل دہلا دینے والی کڑک نے فضا کو لرزا دیا، شاید کہیں قریب ہی بجلی گری تھی۔ بکری اس کڑک سے بری طرح خوفزدہ ہو گئی اور رسی توڑا کر بھاگنے کے لیے زور لگانے لگی۔ وہ اس حالت میں دکھیاری کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے چاہا کہ نور محمد کو آواز دے کہ وہ بکری پر ڈالنے کے لیے سیلوفین کا ٹکڑا لے آئے، لیکن اس کی آواز پارا پارا ہوا میں بکھر گئی۔ اس نے ہوا کے ایک سے دوسرے جھونکے کے درمیان وقفہ ہونے کا انتظار کیا اور پھر سر جھکا کر رکوع کی حالت میں خیمے کی طرف دوڑ لگا دی۔ خیمے میں ڈپٹی کمبل اوڑھے دبکا پڑا تھا اور ایک کونے میں نور محمد
اندر گھسنے والے ہوا کے شریر جھونکوں کو اپنی پشت پر لیے گیس اسٹوو پر چائے بنانے میں مصروف تھا۔ اس نے ایمرجنسی لائٹ بھی روشن کر رکھی تھی تاکہ کم از کم ہاتھ کو ہاتھ تو سجھائی دے۔ اچانک بارش کے ایک موٹے قطرے نے خیمے پر ہلکی سی دستک دی۔ یہ طوفان کا ابتدائیہ تھا۔ ایک قطرہ، پھر دوسرا، تیسرا، اور پھر بارش کی موٹی موٹی بوندوں کا تانتا بن گیا۔ باہر زوردار بارش شروع ہو چکی تھی۔ سرد ہوا کے تیز جھونکوں نے خیمے میں داخل ہو کر انہیں کپکپا دیا۔ نور محمد نے بھاپ کے لہریے میں لپٹی گرم چائے پیش کی تو جیسے کوئی دیرینہ حسرت پوری ہو گئی ہو۔ نور محمد، یار ذرا ہمت کر کے بکری پر سیلوفین ڈالا۔ ثانی نے کپکپاتے ہاتھوں سے چائے کی چسکی بھری۔ ہاں، بھیگ رہی ہوگی بیچاری، میں ابھی آیا۔ نور محمد نے اس بات میں سر ہلایا اور سیلوفین کی شیٹ کو بغل میں دبا کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو سردی اور بارش سے بچنے کے لیے خود کو اپنے بازوؤں میں دبوچ رکھا تھا۔ اندر آتی اسے خیمے کے پردے برابر کر کے ہک لگا دیے اور واپس اپنی جگہ پر نیم دراز ہو گیا۔ ویدر پروف ہونے کے باوجود خیمے میں اتنی خنکی ضرور داخل ہو گئی تھی کہ انہیں اپنے کپکپاتے ہوئے بدنوں کو کمبلوں میں چھپانا پڑا۔ یہ پہاڑی علاقوں کی مخصوص بارش ہے، طوفانی اور بے رحم۔ ڈپٹی نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ مجھے ڈر ہے طوفان اتنا شدید نہ ہو جائے کہ ہمارے لیے خیمے میں پناہ لینا بھی مشکل ہو جائے۔ ثانی نے چائے کا کپ آدھا ہونے پر اپنی عادت کے مطابق سگریٹ سلگا کر خیمے کے پردے کے ساتھ سر ٹکاتے ہوئے ایک لمبا کش لیا اور فلسفیانہ لہجے میں بولا، تاریکی کے بیک گراؤنڈ میں تنخو فطرت کے مقابل 3 کمزور انسان۔ دیکھتے ہیں فطرت اپنے گھر میں بلا کر اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اور جو طوفان میں خیمے کی تنابیں اکھڑ جائیں تو۔ شبھ شبھ بولو زلفی، شکل تو خیر جیسی ہے سو ہے، کم از کم بات تو اچھی کرو۔ اللہ خیر کرے گا صاحب، ایسی بہت بارشیں آتی ہیں یہاں، جیسے آتی ہیں ویسے ہی چلی بھی جاتی ہیں۔ ویسے نادانستگی میں ہم ایک عقل مندی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے خیمہ گاڑنے کے لیے سخت اور اونچی جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ اگر ہم کچی اور نشیبی زمین پر ہوتے تو سوچو کیا ہوتا ہمارے ساتھ۔ تم ساتھ ہوتے ہو زلفی تو کبھی کوئی عقل مندی سرزد ہو ہی جاتی ہے، ثانی نے ہنس کر کہا۔ وہ اندر کمروں میں سمٹے باہر طوفان کی زد میں آئے ہوئے جنگل سے اٹھتی خوفناک آوازیں سن رہے تھے۔ تندخو ہواؤں کا مقابلہ کرتے درختوں کے پتوں اور شاخوں کو جھنجھوڑتی اور بلند جھاڑیوں سے الجھ کر گزرتی ہوا ایک تیز شور کر کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں سے سر ٹکراتی پھر رہی تھی۔ بارش کے اولے جیسے قطرے ویدر پروف خیمے پر دبا دب گرتے رہے۔ وہ مطمئن تھے کہ انہوں نے زمین میں دبے ایک پتھر کی بالائی سطح پر خیمہ نصب کر رکھا تھا، جہاں پانی کے رس کر اندر آنے کا زیادہ امکان نہیں ہے، لیکن یہ وقتی اطمینان تھا جو پانی کے پہلے رساؤ کے ساتھ ہی بہہ گیا۔ نشیب فراز کچھ بھی پانی کی زد سے محفوظ نہیں تھا۔ بلند چٹانوں کو بھگوتے پانی کے دھارے اپنے راستے خود تخلیق کرتے ہیں، سو یہاں بھی پانی نے فراز کے باوجود اپنا راستہ بنا لیا اور اس محفوظ خیمے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پانی تیزی سے رس کر خیمے کے اندر کی ننھی سی دنیا کو بھگونے لگا تو ان کے چہروں پر تناؤ پھیل گیا۔ سامان کو پانی کی مار سے بچانا ضروری تھا، ورنہ سارا کیا کرایا پانی کی نذر ہو جاتا، اور پھر رائفلیں اور کارتوس تھے جن تک نمی پہنچ جاتی تو وہ طوفان ختم ہوتی آدم خور کے رحم و کرم پر آ جاتے۔ انہوں نے جلدی سے رائفلیں واپس کور میں پیک کر کے کندھوں پر ٹکا لیں اور کارتوسوں کے ڈبوں کو سختی سے سیلوفین کی تہوں میں لپیٹ کر ہاتھوں میں تھام لیا۔ نور محمد نے ایک کونے میں خالی کارٹن اوپر نیچے رکھے اور آتشی اسلحے کو ان پر ڈھیر کر دیا۔ باقی چھوٹے موٹے سامان کو بھی ہر ممکن حد تک نمی سے بچاتے ہوئے وہ پانی کے ننھے دھاروں کی زد سے ذرا پرے کمبل اوڑھ کر پڑے رہے۔ چائے کا دوسرا راؤنڈ چل رہا تھا کہ بارش کا زور ٹوٹنے لگا۔ باہر کے شور شرابے میں آہستہ آہستہ دھیرا جانے لگی۔ گرجتے برستے آسمان پر یک لخت خاموشی چھائی تو جنگل بھی حالت سکون میں آ گیا۔ اب صرف پانی کے دھارے تھے جو شور مچاتے بہے جا رہے تھے۔ ثانی نے گھڑی دیکھی، شام کے 6 بجنے والے تھے۔ موسم کی قہرناکی 15-20 منٹ تک جاری رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں رات کی سیاہی فضاؤں میں گھلنے والی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بکری بری طرح سے بھیگی اور سہمی ہوئی اپنے گھٹنوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔
وہ انہیں دیکھ کر پھیپھڑوں کا پورا زور لگاتے ہوئے ممیائی، جیسے ان سے شفقانہ بے رخی پر احتجاج کر رہی ہو۔ یہی وہ وقت تھا جب آدم خور اپنے بچے کے ہمراہ طوفان کے بعد کی پرسکون فضا سے لطف اندوز ہونے اور ساتھ ہی پیٹ پوجا کی فکر کرنے کے لیے غار سے باہر آ سکتی تھی۔